Hello to everyone, welcome to my channel Beauty Tips. حضرت موسیٰ کا عصا دراصل کہاں سے آیا تھا، اس میں کیا کیا خصوصیات تھی، وہ معلومات جو یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانات کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں تاریخی واقعات کے لیے ہوئی ہے، جن میں عبرتوں اور سمتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نصر کو بصیرت کی روشنی، ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر دی ہاتھ لمبی تھی اور اس پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشکل میں روشن ہو جایا کرتی۔ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ اس کو حضرت آدم علیہ السلام بحیثیت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مسح عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا۔ انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ معظم میں ہے، نبی منظم حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اتار گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس مسح حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کو یک دیگر بطور میراثت کے ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا۔ قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفور رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا۔ آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدم عصا عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام توطی میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سربلند فرمایا۔ اس وقت حضرت حق جل مجد نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان فرمایا کہ ترجمہ: اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی، یہ میرا عصا، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، میرے اس میں کام ہے مارب آخری دوسرے کاموں کی تفسیر میں حضرت علامہ البکرات عبداللہ بن احمد نفسی علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، اس سے بات کر کے دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمن درندوں، سانپوں، بچھوؤں کو مارنا، کنویں سے پانی جھرنے کے وقت اس سے قاری بن جانا، اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، باوجود اس کا درخت بن کر حساب خواہش پھل دینا، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پانا وغیرہ۔